رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو فضائل اور ان کی تعریف اور ان کی مدح سرائی کے بارے میں جو ہمارے پاس مستند ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سے اوپر ہمیں کسی اور چیز کے ثبوت کی ضرورت نہیں، نہ قرآن مجید کے صریح اور واضح اور صاف بیانات کو کسی اور تعویل کا جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی جو اطمینان بخش دلیل اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو بہت بڑا معجزہ پوری امت نے صدیوں سے اور غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے اور سب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ سارے نبیوں میں کامیاب ترین دعوت جو رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے، ایک. نمبر دو، سب سے بڑی امت تعداد میں اکثریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی. نمبر تین، حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے بیچ میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جانثاروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں جمع ہوئی، اور اسلام کا آخری پیغام، بین الاقوامی جو پیغام اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دنیا کے آخری دن تک جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے وہ ارشاد فرمایا. یہ سب ہمارے سامنے موجود ہے تاریخ، اور وہ 1.25 لاکھ سے 1,40,000 تک کے صحابہ کرام سب مومنین مسلمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جس عظیم دعوت کا کام شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا وہ منظر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ سب ہمارے سامنے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کی عرب دنیا جس پر لوگ حکومت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، جو ہر اعتبار سے ایک پچھڑی ہوئی قوم کے لوگ تھے، ان کے اندر ایسی روح پھونک دی انسانیت کی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے اس طرح کے عظیم انسان پیدا ہوئے، نہ قیامت تک اس طرح کے عظیم اخلاق والے، کردار والے، اپنے مقصد کے لیے جان و مال، تن من دھن سب قربان کرنے والے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس طرح کے انسان نہ پیدا ہوئے ہیں نہ کبھی پیدا ہوں گے. قرآن مجید کی ساری آیات کا اس خلاصے کے ساتھ بالکل انطباق ہو رہا ہے، اتفاق ہو رہا ہے. یہ خلاصہ تسلیم کر لیا جائے تو قرآن مجید کی آیات کی تشریح ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی کیوں تعریف کی گئی، ان کے ایمان کی، ان کے ایثار کی، ان کی جانثاری کی، ان کی فداکاری کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے من حیث الکل صحابہ کی جماعت کی، پھر تاریخ نے اس کو ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ بھی ثابت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معجزہ بھی ثابت ہوا، اور صحابہ کرام کی فداکاری اور اطاعت شعاری کا معجزہ بھی ثابت ہوا. یہ بیٹھتی ہے تصویر بالکل صاف. اس کے برعکس ہم کو جو باتیں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ صحابہ کرام بہت تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر، چند گنتی کے لوگوں کو چھوڑ کر، باقی سب کے سب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من غضب اللہ. وہ اسلام پر نہیں رہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات کو پس پشت ڈال دیا. قرآن کے بیانات کا بھی اس سے تضاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی حرف آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر بھی حرف آتا ہے، اور صحابہ کرام کے معجزہ ہونے پر بھی حرف آتا ہے. تو بتائیے فائدہ کس کا ہوا، اسلام کے دشمنوں کا یا اسلام کا؟
ایک نمبر دو، پھر جو ہم صحابہ کرام کے اوپر تنقید کا یہ بہت بڑا ایک بڑی عمارت بناتے ہیں، مکروہ اور بہت ہی کریہ صورت والی عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس کا ماخذ ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن؟ بالکل نہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے احادیث کو جمع کر کے؟ بالکل نہیں۔ پھر تاریخی روایات، ہمارے پاس اس کا سورس جو ہے وہ ہے تاریخ کی کتابوں سے روایات اٹھا کر بیان کرنا۔ میں سب سے پہلی بات اصولی طور پر یہ پوچھوں گا، قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہم نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان اور نبی علیہ السلام کی صداقت اور صحابہ کرام کے سامنے جو نازل ہوا وہ سب لوگ سامنے تھے، اس کے لیے ہمیں مشاہدہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بتائیں، جو کچھ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ عجیب بات ہے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ مورخین نے لکھا ہے اور بہت بڑے قرآن و سنت کے شارحین نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو اسلامی تاریخ کا سب سے بگڑا ہوا طبقہ ثابت کر رہے ہیں، جو اپنے مقصد کے اوپر مخلص نہیں تھے، اپنے رسول اور قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اللہ کی کتاب کے ساتھ مخلص نہیں تھے، فریب کاری اور جھوٹا دین کا لبادہ پہن کر حضور کے ساتھ تھے۔ اور میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ چند صحابہ کو چھوڑ کر باقی لاکھوں لوگوں کے بارے میں تنقید کرنے والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ لاکھوں لوگ مسلمان نہیں تھے ان صحابہ میں، چند لوگ، گنتی کے چند لوگ وہ مسلمان تھے، یہ بتایا جا رہا ہے ہم کو۔ تو علماء ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ طبقہ جو تنقید کرتا ہے اور صحابہ کو نعوذ باللہ بہت ہی خراب قسم کے لوگ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے یہ سازش شروع ہوئی۔ یہودیوں سے پوچھا گیا، تمہارے نزدیک تمہاری تاریخ میں سب سے عظیم انسان کون گزرے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک تمہاری تاریخ میں سب سے عظیم انسان کون گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین۔ اور مسلمانوں کے اس تنقید کرنے والے طبقے سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک تمہاری تاریخ میں بدترین طبقہ کون سے ہیں لوگوں کا ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ یہی تو کہہ رہے ہیں لوگ۔ اب دیکھیے، یہود و نصارہ سے بھی بدترین یہ لوگ ثابت ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی بدترین طبقہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خیر، اس کے سامنے ثبوت کیا ہے؟ آپ نے خود اس کو آنکھوں سے دیکھا کہ کون سا صحابی منافق تھا، کس نے کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس کے گواہ تو آپ نہیں ہیں نا، شاہد نہیں ہے نا اس کے، تو آپ کے سامنے جو بیانات ہیں وہ تاریخ کی کتابوں سے ہے، قرآن سے ایک آیت بھی لائے صحابہ کے بارے میں کوئی تنقیدی بات کہی گئی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صحابہ کے بیچ میں منافقوں نے لبادہ اوڑا ہے اسلام کا اور ان کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین کی ایک فہرست بتا دی تھی۔ اس پوری چیز کو میں آگے بیان کروں گا، لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ مسلمان چند لوگ تھے اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ وہ اہل بادیہ اور مدینہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ منافقین ہیں، مہاجرین، انصار، یہ سب پر فٹ ہوتی ہے یہ بات؟ ایک سوال تو ہمارا یہ ہے، اور دوسری بات آگے میں یہ عرض کروں گا کہ جن تاریخی روایات سے صحابہ کرام پر حرف گیری کرنے والے لوگ ادھر ادھر کے واقعات جمع کرتے ہیں، ان کا بھی تفحص ہم کریں گے، اور انہی تاریخ کی کتابوں سے ہم دوسرے رخ والی باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو تصویر پیش کرتے ہیں
وہ بھی بالکل ایک من گھڑت تصویر ہے، اور جن واقعات کو لوگ بیان کرتے ہیں ان واقعات کو کن لوگوں کے ذریعے سے پھیلایا گیا، مشہور کیا گیا اور صحابہ کرام کو بدنام کیا گیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے وہ بھی ہم عرض کر دیں گے آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدر اول سے آج تک جو طبقہ 73 فرقوں میں سے صحیح دین پر قائم رہا، قائم ہے اور قائم رہے گا قیامت تک، اس طبقہ کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا میں نے کہا تھا اہل سنت والجماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت طبقے سے، گروہ سے، فرقے سے کیا مراد ہے، اس کی نشاندہی میں کرنے جا رہا ہوں، اور بہت ساری غلط فہمیاں اس سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے گروہ اور فرقے پھر پیدا ہو گئے، ان فرقوں کی کیا حقیقت تھی، کس طرح سے نمودار ہوئے، اور کس طرح سے ایک نوعیت کا اختلاف دوسری نوعیت میں بدل گیا، اس کو اس مختصر سی گفتگو میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اہل سنت والجماعت یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اہل یعنی لوگ، سنت سادہ لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت صحابہ کرام کی جماعت۔ اب ان 3 پر مختصر سی گفتگو سن لیجئے تاکہ اس بات مزید واضح ہو جائے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام انسانیت کو سنایا، وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مجید کی دعوت سے دیا، قرآن مجید کے حروف اور تلاوت کرتے کرتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، اور حضور علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی، جو لوگ آپ کے اس پیچھے پیچھے رہے، ان کو قرآن مجید نے اس دین حق کا مرقع مجسم ایک نمونہ تسلیم کر لیا۔ جب قرآن مجید جگہ جگہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین قبول کرنے کی اور ایمان لانے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف تم لوگ بھی، ان کی طرف تم لوگ بھی ایمان لے آؤ۔ ان کو معیار حق و معیار عدل تصور کیا گیا۔ آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ الناس یہاں صحابہ کی طرف ہے اشارہ، مکہ مکرمہ میں یہ آیت، مدینہ طیبہ کی آیت ہے، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ مہاجرین و انصار ایمان لے آئے ہیں، ایسے تم بھی ایمان لے آؤ۔ اور اس طرح سے اس سے پہلے بھی چند آیات میں نے سنائے، اور بھی میں آیات آگے سناؤں گا۔ مہاجرین کی تعریف ہوئی، انصار کی تعریف ہوئی، اور پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی بھی تعریف ہوئی قرآن میں۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے آئے ان کی بھی تعریف قرآن میں ہوئی، اور دونوں مہاجرین اور انصار کے علاوہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے، جس میں طلقاء تھے جن کو معاف کر دیا گیا، وہ بھی جو بعد میں جن کی بہت زیادہ قربانیاں نمودار نہیں ہوئیں، وہ بھی، سب کے بارے میں کُلًا وعد اللہ الحسنہ کی خوشخبری سنا کر ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ قرآن ہے، اس کے سامنے کوئی تاریخی واقعہ، من گڑت جھوٹ کوئی بھی بہانہ لے کر کے قرآن کے ٹکر میں لایا جائے اور قرآن کی پوری بنائی ہوئی پکچر کا اعتراض کر دیا جائے، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ وہ اسلام ہے یا کوئی نقلی اسلام ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد آئیے سنیے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ معاشرہ بنے گا اس طرح کا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تھا کہ کیا ہوگا اسلام سے، جب آپ کا دین پھیلے گا تو کیا ہوگا، آپ نے فرمایا ایک عورت نکلے گی، اکیلی نکلے گی، اور راستے میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ کے گھر کا طواف کرے گی۔ تب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا قبیلہ طے کے ڈاکو مر چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا اسلام کا نظام ہوگا کہ امن ہوگا، سکون ہوگا، پاک دامنی ہوگی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگ اس دنیا کو رحمت سے، امن سے، عدل سے، پاک دامنی سے، اخلاص سے، اخلاق سے بھر دیں گے،
ایسی جماعت تیار ہو جائے گی، تو آپ کیا یہ باور کر سکتے ہیں کہ حضور کے بعد آنے والے لوگ ایسی جماعت ہوگی اور حضور کے دور میں حضور کی اپنی تربیت سے پیدا ہونے والے ایسے لوگ نہیں ہوں گے؟ یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جن لوگوں کو تیار کیا وہ لوگ ایسے نہیں تھے، اور بعد میں جو لوگ پیدا ہو گئے وہی لوگ ایسے ہوئے۔ یہ عقلی طور پر بھی صحابہ کرام کی پوری جماعت کو مطعون کرنے والوں کی بات بالکل ڈکوسلا ثابت ہو رہی ہے اور بالکل خالی ثابت ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ